بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العلی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صلوات اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے گا۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کی جلد صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ جو مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں بالخصوص اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت امامیہ کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی دعائے خیر کرنے والا نہیں ہے، اور بالعکس بانیان عشرہ محرم الحرام کے مرحومین کی مغفرت و بلندی و درجات کے لیے صلوات۔ فرزند زہرا یوسف فاطمہ امام حق کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے، الحمدللہ آپ سب حضرات خلیفہ بلا فصل کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خلیفہ بلا فصل کے ماننے والوں کے درمیان فاصلہ اچھا نہیں لگتا۔ محبت فرمائے بلا فصل ہو جائے۔ نوجوان آگے تھوڑی زحمت کیجیے گا، بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ اللہ تھوڑی سی زحمت، یہ آواز ختم کرو، آواز ختم کرو۔ یا زندہ باد، مرد آباد، اہل بیت دشمنات لعنت بے شمار، سیدہ دی ذات بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ دعا ہے خداوند کریم محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ سب کی شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ عزاداری مظلوم کربلا جہاں جہاں ہو رہی ہے خدا اس کی حفاظت فرمائے، عزاداری برپا کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، خدا دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرمائے، عزاداری کے حقیقی وارث کا خدا جلد ظہور فرمائے۔ ہم سب کو قیامت کے دن خدا عزاداران مظلوم کربلا میں شمار فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیجیے۔ برادران ایمانی، احسان ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ذکر حسین زندگی میں دوبارہ سننے کی سعادت نصیب فرمائی، اور اس ذکر حسین کے صدقے میں
پہلی دفعہ آپ مومنین کی اجتماعی زیارت ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ اس عبادت میں آپ کے ساتھ ساتھ شریک رہیں، اور ان ایام اعظام میں عشرہ محرم الحرام میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جہاں ہم عظمت اہل بیت کو بیان کریں، عظمت اہل بیت کے ساتھ ساتھ سیرت اہل بیت کا بھی خیال رکھا جائے، اور جہاں فضائل آل محمد بیان ہوں، فضائل کے ساتھ ساتھ فرمان آل محمد کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور جہاں عظمت حسین کا تذکرہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اقدام حسینی کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس عشرہ محرم الحرام میں جس آیا فی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، حجروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، اس اتباع رسول کے نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ گویا پروردگار نے اپنے لیے معیار محبت و عشق ذات محمد عربی کو قرار دیا ہے۔ جو اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو، ہم شیعان علی ابن ابی طالب نے بھی سنت الہی پہ عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا مرکز بطول کے بابا کو بنایا ہے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا۔ یہی وجہ ہے ہم جنہیں مانتے ہیں ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے ذات مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جن کی عزت نہیں کرتے ذات رسالت کی وجہ سے نہیں کرتے۔ ہم جن کا احترام کرتے ہیں محمد عربی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جن کا احترام نہیں کرتے ذات محمد عربی کی وجہ سے نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے علماء نے ہمیں یہی تو درس دیا ہے کہ محمد سے وفا دوں تو ہم تیرے ہیں۔ جیو اسی کا ذکر تھا ہر امتیاز سے پہلے، جیو اور نبی سے پوچھے رکتے تھے کس لیے اگر درے بطول پہ ہر ایک نواز سے پہلے۔ واہ واہ، حیدری، اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ میں راضی ہو گیا۔ پہلی زیارت میں تھوڑا سا وہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس طرح محبت کرنے والے ہیں، استقبال کرنے والے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں جو ہے محبت عشق علی خون میں رچا بسا ہوا ہے۔ ایک ایک لفظ کی آپ قدر کر رہے ہیں، محبت فرما رہے ہیں، ایک مہمان کی، ایک سید کی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ میں آپ کے حق میں دعائے خیر کر رہا ہوں، اللہ آپ کے گھروں پہ اسی طرح رحمتوں کا نزول جاری و ساری رکھے۔ توجہ ہے دوستان محترم، یہاں پہلی ہی حاضری میں اس امام بارگاہ میں
آپ مومنین کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے ہم دعوت فکر دیتے ہیں تمام ملت اسلامیہ کو۔ آؤ گروہ بندیاں ختم کرو، آؤ تفرقہ بازی ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، تمام مسلمان ذات رسالت پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ مسلمانوں کے مسائل کا حل ذات مصطفیٰ میں ہے۔ جب تک مسلمان گروہ بندیوں میں رہیں گے، تفرقہ بازی میں رہیں گے، دکانداریوں میں رہیں گے، آپس کے جھگڑوں میں رہیں گے، غیر مسلم اسی طرح مسلمانوں کی دل آزاری کرتے رہیں گے۔ آؤ اپنے گروہی اختلافات ختم کر کے اس عشرہ محرم میں تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے رحم کرو اپنی جانوں پہ، شیعوں کے بغض میں حسین سے دوری اختیار نہ کرو۔ کتنے عظیم تحفہ پروردگار سے، انعام پروردگار سے دور ہو گئے ہو چند شیعوں کی وجہ سے۔ آؤ ہم شیعہ ہو کے خود تمہیں دعوت دیتے ہیں بڑے بھائیوں کو۔ بڑے بھائیوں کا تو حق بنتا تھا چھوٹوں کو اپنے پاس بلاتے، دامن میں وسعت پیدا کرتے، قربت پیدا کرتے، جھگڑے ختم کر دیتے، لیکن ذکر حسین کے صدقے میں ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، آؤ ذات مصطفیٰ کو سمجھو، ذات مصطفیٰ پہ اکٹھے ہو جاؤ، ذات محمد عربی کی معرفت حاصل کر لو۔ اس لیے کہ اگر ذات مصطفیٰ سمجھ میں آ گئی، مسئلے ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بچوں کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ حکومت پاکستان نے جی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، جس کمیٹی کا نام رکھا گیا ہے رویت ہلال کمیٹی۔ یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں حرام ہوگا یا کیا ہو جاتا ہے، بہرحال نام رکھا گیا ہے رویت ہلال کمیٹی۔ اچھا جس کمیٹی کا کام کیا جی، پہلی کے چاند کو ثابت کرنا، پہلی کے چاند کو کنفرم کرنا۔ پوری قوم اس کمیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کے بیٹھی ہوتی ہے کہ اب کیا اعلان ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ مولویوں کو رات کے 2 بجے بھی چاند نظر آ جاتا ہے جی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اور چاند دیکھنے کے لیے بھی جن کا انتخاب کیا جاتا ہے ان کی اینک بھی 4 نمبر ہوتی ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چاند کو۔ توجہ رکھیے، لیکن بیٹھتے کیوں ہیں، کٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ پہلی کا چاند ثابت کیا جا سکے، پورے ملک کا مسئلہ حل ہو جائے، پوری قوم کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اچھا کبھی آپ نے دیکھا یہ کمیٹی جو ہے 5ویں کے چاند کو ثابت کرنے کے لیے بیٹھی ہو؟ تھوڑی زحمت کیجئے گا، میرا ساتھ دیجئے گا۔ کبھی دیکھا ہو کہ یہ کمیٹی 12ویں کے چاند کو ثابت کرنے کے لیے بیٹھی ہو، 14ویں کے چاند کو ثابت کرنے کے لیے کمیٹی بیٹھی ہو؟ نہیں، ہمیشہ پہلی کے چاند کو ثابت کرنے کے لیے کمیٹی بیٹھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلی کا چاند ثابت نہ ہو سکا تو یہ جھگڑا آخری تاریخوں تک جائے گا، اور اگر پہلی کا چاند کنفرم ہو گیا تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ یہی دلیل میری ہے میرے مسلمان بھائیوں، آؤ ذات مصطفیٰ پہ اکٹھے ہو جاؤ، آؤ ذات محمد عربی کی معرفت حاصل کر لو۔ اس لیے کہ اگر پہلا محمد سمجھ میں آ گیا تو پھر 14 کے 14 سمجھ آ جائیں گے۔ یا علی علی، یا علی علی، یا علی علی، یا علی علی، یا علی علی۔ شخص کا مقدر عظیم ہے جی دنیا میں، اس شخص کا مقدر عظیم ہے، اور جس کو علی کے در کی غلامی نصیب ہے وہ ملنا ہے گھر خدا کا تو گھر مرتضیٰ کا پوچھ۔
یہ گھر خدا کے صحن کے بالکل قریب ہے۔ تو وجہ ہے دوستان محترم یا نہیں ہے؟ آؤ ذات مصطفیٰ پہ اکٹھے ہو جاؤ، آؤ ذات محمد عربی کی معرفت حاصل کرو، آؤ مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میری ایک گزارش ہے، مہربانی کرنا کسی راوی سے نہ پوچھنا کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، اس لیے کہ قلب مصطفیٰ پر کسی راوی کی روایتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا محمد وآل محمد۔ توجہ ہے؟ قرآن سے پوچھ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، قرآن سے پوچھ کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے۔ قرآن جس کی شان میں قصیدہ ہے، خود اللہ ثنا خوان ہے، جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا ہے، جس کی زبان ما ینطق ان ہوا الا وحی کے تحت اللہ کی زبان ہے، جس کا سینہ علم نشرح لک صدرک کا مصداق ہے، جس کا دل نزل علی قلب کے تحت اصل قرآن ہے، جس کی اطاعت میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ کے تحت اللہ کی اطاعت ہے، جس کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے، اور جس کی انتہا سفر زنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی ہے، اور جس کی مشیت ما تشاءون الا ان یشاء اللہ کے تحت اللہ کی مشیت ہے، اور جس کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جزاک اللہ، جیو یا علی علی یا علی علی یا علی علی۔ توجہ ہے جی؟ جس کا مکمل وجود رحمت ہے۔ اجازت دیں، ماشاءاللہ ذوق سماعت بہت اعلیٰ ہے، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے آپ لوگوں کو۔ توجہ ہے؟ اپنے نبی کی ایک آدھ رحمت کی جھلک آپ کو دکھا دوں۔ میرے نبی کا مکمل وجود رحمت ہے، میرے نبی کا مکمل وجود جی بزرگوں رحمت ہے۔ طائف کے علاقے میں میرا نبی تبلیغ کرنے کے لیے گیا، طائف کے بدوؤں نے میرے نبی کو پتھر مارے، زخمی ہو گیا نبی۔ لولوحان نبی پہاڑی کے دامن میں آ کے بیٹھ گئے، رحمت خدا بندی کو جلال آ گیا۔ کہا میرے حبیب تو نے میرا کلمہ پہنچایا، تو نے میری وحدانیت کا اعلان کیا، اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے تجھے پتھر مارے ہیں، اب اگر تو چاہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اگر تو پسند کرے، اگر تیری چاہت ہو، تو لائک کرے، یہ لفظ تو نوجوان سمجھے گا نا یار، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو لائک کرے، تو پسند کرے، تو میں طائف کی پہاڑیاں ملا کے اہل طائف کو غرق نہ کر دوں۔ جبرائیل آیا، بعد درود و سلام کہا، اللہ کا نبی تیرا خالق و مالک یہ کہتا ہے تو نے میرا کلمہ پہنچایا، تو نے میری وحدانیت کا اعلان کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے تجھے پتھر مارے ہیں، اب اگر تو چاہے، تیری مرضی ہو، تیری رضا ہو، تو پسند کرے، تو میں طائف کی پہاڑیاں ملا کے اہل طائف کو غرق نہ کر دوں۔ یہ سننا تھا، شمع رسالت پہ مسکراہٹ آئی، کہا جبرائیل میری طرف سے بھی جا کے میرے مالک کو ایک پیغام پہنچا دے، مالک اگر طائف کی پہاڑیاں ملا کے ان کو غرق ہی کرنا تھا، پھر مجھے رحمت للعالمین بنا کے کس لیے بھیجا ہے؟ توجہ ہے؟ مکے کی گلیوں میں میرا نبی تبلیغ فرماتا ہے جی، مکے کے بدو پتھر مارتے ہیں، زخمی ہو جاتا ہے نبی، زخمی نبی، لولوحان نبی گھر میں آتے ہیں، منہ سے غمخوار، شریک حیات ام المعصومین، زخم صاف کرتی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، رو کے فرماتی ہیں اللہ کا نبی آپ ان گلیوں میں نہ جایا کریں،
جن گلیوں کے رہنے والے آپ کو پتھر مارتے ہیں، یا نبی اللہ آپ ان گلیوں میں نہ جایا کریں جن گلیوں کے رہنے والے آپ کو پتھر مارتے ہیں۔ جب خدیجہ کا اصرار بڑھا نا، پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں خدیجہ پریشان نہ ہو، گھبرانا، انہی گلیوں میں تبلیغ کر کر کے پتھر کھا کھا کر تجھے سلیمان و ابو ذر و مقداد جیسے لوگ پیدا نہ کر کے دونوں تو مجھے رحمت للعالمین۔ سمجھو ذات مصطفیٰ کو، مانو مصطفیٰ کو، مانو مصطفیٰ کی، غور کیجئے گا، مانو مصطفیٰ کو، مانو مصطفیٰ کی۔ توجہ، مسئلے ختم، جھگڑے ختم، توجہ، یقین جانیے سکون آ جائے گا۔ ہر بندہ آپ کو صف عزائے حسینی پہ نظر آئے گا، ہر بندہ کہے گا کہ میرا حسین ہے۔ جب نبی سمجھ میں آئے گا، نبی کو سمجھو، پہلے نبی کو پہلے سمجھو، ذات نبی کی پہلے معرفت حاصل کرو۔ توجہ رکھیے گا، ہمارے مسائل کا بنیادی مسئلہ یہ ہے، ہم نے ذات مصطفیٰ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ چلیں، پہلی مجلس ہے، پہلی زیارت ہے، پہلی گفتگو ہے، اور یہ مسئلہ کہاں سے خراب ہوا کیا ہے؟ روز اول سے ہی مسلمان ذات نبی کے ساتھ مخلص ہی نہیں تھے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنے چلا، نوجوانوں اگر تھوڑی زحمت کریں گے تو روز اول سے مخلص ہی نہیں تھے ذات مصطفیٰ کے ساتھ۔ نبی کو سمجھنے کی کوشش ہی لوگوں نے نہیں کی ہے۔ جی میں تاریخ کا ایک ورق آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں۔ جب پیغمبر اسلام فتح مکہ کے لیے مکہ تشریف لے گئے، پیغمبر اسلام کے ساتھ 10,000 کا فوجی لشکر تھا۔ جی کتنا؟ 10,000 کا فوجی لشکر۔ چلے، جب مکہ میں پہنچے تو سورج ڈوب چکا تھا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اب سورج غروب ہو چکا ہے، پہاڑیوں کے دامن میں پھیل جاؤ، ہم صبح کے وقت امن کا سفید پرچم لے کر شہر مکہ میں داخل ہوں گے۔ امن کا سفید پرچم لے کر شہر مکہ میں داخل ہوں گے، پھیل گئے۔ جی اب ذرا تصور کریں، 10,000 کا فوجی لشکر ہے، اسی حساب سے ساز و سامان ہے، کھانے پینے کا انتظامات ہیں، جانور ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ رات کے وقت مکہ سے 2 بندے باہر نکلے ہیں اور پہاڑی کے دامن میں ایک جگہ پہ آ کے دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے۔ ایک مسلمان ہے جی، ایک کافر ہے۔ توجہ، یہ دونوں اکٹھے ہوئے۔ مسلمان کا نام ہے عباس ابن عبد المطلب، پیغمبر اسلام کے چچا۔ یہ تاریخ اسلام ہے، توجہ۔ اور کافر کا نام ہے ابو سفیان۔ کون ابو سفیان؟ جس کی زندگی مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرتے ہوئے گزری ہے۔ کون ابو سفیان؟ جس کی بیوی نے جنگ احد میں پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اس کی طائرانہ نگاہ نے لشکر اسلام کا معائنہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ لشکر اسلام کا معائنہ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ عباس، تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے، تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے۔ تاریخ کہتی ہے جناب عباس نے اسے کوہنی ماری اور کہا بدبخت، یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے۔ جیو
نبوت نہیں، یہ رسالت ہے۔ اب صاحبان فکر سمجھیں گے جملہ، اگلے دن ظلم یہ ہوا وہ شخص بھی مسلمان ہو گیا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن وہاں سے دو نظریے چلے۔ ایک نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، ایک نظریہ رسالت رکھنے والے مسلمان۔ یہ دونوں قسم کے مسلمان ساتھ ساتھ چلتے رہے، پتہ نہ چل سکتا کہ حکومتی مسلمان کون ہے، رسالتی مسلمان کون ہے۔ کربلا کے میدان میں آ کے رسول کے بیٹے نے حد فاصل قائم کر دیا، کربلا کے میدان میں آ کے زہرا کے بیٹے نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، کربلا کے میدان میں آ کے فرزند علی و بطول نے چہروں پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دیا اور زمانے کو بتا دیا کہ یاد رکھنا مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز یزید کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز حسین کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، تلاوت قرآن ادھر بھی ہو رہی تھی، تلاوت قرآن ادھر بھی ہو رہی تھی، جمعہ ادھر بھی ادا ہو رہا تھا، جمعہ ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، لیکن فرزند علی نے سر سجدے میں رکھ کے نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے زمانے کو بتا دیا کہ یاد رکھنا مسلمان ایک طرح کے نہیں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ میں رسالتی اسلام کا نمائندہ ہو اس لیے کہ رسول کا نواسا ہو، یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ ہے اس لیے کہ ابو سفیان کا پوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی زندہ مردہ ہے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ ہوں، جیو ہے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ ہوں، قضا موت قضا بھی میری باندھی ہے تبھی میں زندہ ہوں۔ حسین نیزے پہ قرآن یہ پڑھ کر کہتا رہا او یزیدیت کو بتا دو ابھی میں زندہ ہوں۔ توجہ ہے دوستان محترم جانے، لیکن آج کیسے پتا چلے؟ آج کیسے پتا چلے کہ کون حکومتی مسلمان ہے، کون رسالتی مسلمان ہے؟ اس لیے احسان کیا پروردگار نے، محرم کو درمیان میں رکھ دیا، عاشورہ کو درمیان میں رکھ دیا اور زمانے کو بتا دیا کہ یاد رکھنا جو مسلمان رسول کے بیٹے کی صف عزا پہ اکٹھے ہو جائیں سمجھو وہ رسالتی مسلمان ہے، جو اس کی مخالفت کرے سمجھو حکومتی مسلمان ہے۔ علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، جیو توجہ فرما رہے ہیں دوستان محترم، مصطفیٰ کو سمجھو، مصطفیٰ کو مانو، مصطفیٰ کی مانو، مسئلے حل ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ توجہ، ہم نے صرف مصطفیٰ کو مانا ہے اور بس مصطفیٰ کو مانا ہے۔ توجہ، ہم نے مصطفیٰ کو مانا اور بس مصطفیٰ کو ہی مانا ہے ہم نے۔ روکنے لگا ہوں کیونکہ زندگی نے وفا کی تو گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے گی۔
اور ان ایام اعزاء میں میری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ پرصداری کی. توجہ فرما رہے ہیں؟ بس اس پیغام کو عام کرو، دعوت فکر دو. اور میری خواہش ہوگی اور آپ نوجوانوں سے گزارش ہے، اپنے علاقے میں جہاں پہ بھی سنی حسینی ملے اس کا احترام کرو. ہائے 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 ہائے، تھوڑا ساتھ دیجیے گا یار، تھوڑا ساتھ دیجیے، تھوڑی زحمت کیجیے گا. جہاں پہ بھی سنی حسینی ملے اس کا احترام کرو. اگر میرا بھائی آ رہا ہو خبردار اسے پہلے جگہ دے، اس کو پہلے جگہ دو. بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، بھائیوں کو احترام کرو. توجہ رکھیے گا، اگر نیاز تقسیم کر رہے ہو تو پہلے اس کو دو، پہلے اس کا خیال رکھ، پہلے اپنے بھائی کو نیاز دے، اس لیے کہ وہ تیرا مہمان ہے. وہ تیرا مہمان نہیں، وہ حسین کا مہمان ہے. مل کے یا مل کے بول، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بازوؤں کو بلند کرتے ہوئے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں دوستان محترم یا نہیں؟ حسین جگتے ہو بادشاہ ہے، وہ زمانے بڑھتے جدی عطا ہے، وہ خدا نے پکڑے چھوڑے حسین. اچھا بھی پوچھنا ہے حسین کیا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یاد رکھو یہاں پہ ہر آنے والا حسین کا مہمان ہے. توجہ. اور حسین آپ کیا ہیں جان دیا اپنے آپ کو؟ اپنی اوقات جان دیا آپ کیا ہیں؟ آپ کا فریضہ کیا ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ہے حسین کے مہمان، آپ ہیں حسین کے نوکر. ہائے 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 ہائے، ساتھ تھوڑی زحمت کرو یار. جی ہو جائے، وہ حسین کے مہمان آ رہے ہیں، آپ حسین مولا کے نوکر ہیں، اور نوکر اپنی اوقات میں رہیں. ہائے 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 ہائے، ہو جائے. نوکر اپنی اوقات میں رہے. بھائی نوکر کا کام مالکوں کے مہمانوں کی خدمت کرنا ہوتا ہے، کسی کو حقارت سے نہ دیکھنا. توجہ، انہیں دعوت فکر دیں. آؤ بسم اللہ، بسم اللہ، آپ میرے مولا کے مہمان ہیں، آؤ بسم اللہ آگے آؤ، اگلی جگہ پہ بٹھاؤ انہیں. ان کا احترام، ان کا خیال، جھڑک نہ دینا کسی کو. توجہ. کوئی نوجوان ایسے نہ ہو جائے کہ بات پتہ نہیں میں کیا ہوں. نا، سر کو جھکا، نوکر رہے، نوکر رہے، نوکری میں رہے. بھائی نوکری میں ہے تو، جب تو نے کالے کپڑے پہن لیے ہیں تو یہ تیری وردی ہے. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے بھائی، ہر فوجی کی وردی ہوتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ہر سیکورٹی گارڈ کی وردی ہوتی ہے، ہر سیکورٹی کی اپنی اپنی وردیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نگرانی کرنے والوں کی وردی ایک ہے، پتہ چلتا ہے یہ فلاں کمپنی کے ہیں. جی تو حسین کے نوکروں کی بھی ایک وردی ہے بھائی، اور یہ وردی ہے کالا لباس. پہن کے آ گئے تو پتہ چل گیا نوکر ہے. بڑے گھر والوں کا نوکر ہیں بھائی یہ، یا بڑے گھر والوں کے نوکر ہیں تو نوکری کرتے رہنا، کبھی تکبر میں نہ آنا. توجہ، عجز و انکساری ہی بڑی دولت ہے. جو نوکر دیانتداری کے ساتھ نوکری کرتا ہے اور مالک خوش ہوتے ہیں تو اسے نواز دیتے ہیں. ہائے 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 ہائے، نہیں غور کیا، نہیں محبت کی، تھوڑی زحمت کیجیے گا، ساتھ ملے میرے. توجہ ہے، جو نوکر دیانتداری کے ساتھ نوکری کرتا ہے مالک راضی ہو جاتے ہیں، انعام دیتے ہیں. بھائی تیری نوکری سے زیادہ تجھے انعام ہے. توجہ، حسین کی نوکری کا انعام کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہو کیا انعام ہے حسین کی نوکری کا؟ جنت؟ نہیں، جنت
نہیں. کیا ہے جنت جانتے ہو؟ اے رضوان ابھی اپنی جنت کو ذرا اور سجا. ساتھ دیجئے گا جس کا میرے ساتھ عقیدہ ملے, جو میرے ساتھ ساتھ حسینی بیٹھے ہیں, جو اپنے آپ کو حسین کا نوکر سمجھتے ہیں, جو حسین کا عزادار سمجھتے ہیں, جو حسین کی نوکری میں آنا چاہتے ہیں, وہ میرے ساتھ دیجئے گا. حسین کی نوکری کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت ہے. نہیں جنت نہیں ہے, جنت ہے ہی نہیں, جنت ہے ہی نہیں. اے رضوان ابھی اپنی جنت کو ذرا اور سجا, اس سے اچھا تو میرے گھر کا عزا خانہ ہے. جیو جیو یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی بسم اللہ یا علی یا علی 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 نعرہ حیدری. اتر رہا ہے ولایت کا نور بسم اللہ. مولا سلام دی رکھے. اتر رہا ہے ولایت کا نور بسم اللہ. جی ہو. علی ولی کا ہوا ہے ظہور بسم اللہ. کہا علی نے کہ آؤں میں تیرے کعبہ میں, کہا خدا نے کہ آئے حضور بسم اللہ. جی ہو. سلامت 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 رہے. توجہ ہے دوستان محترم, انتظار بھائی آ گئے ہیں تو کوئی آپ کا انتظار ختم ہو گیا. ان کا آنا ہی میرا جانا ٹھہرا. توجہ, اللہ ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے. میرے مولا کے بہترین مداح خان ہیں, بہترین ذکر کرتے ہیں, عقیدت والے ہیں, صداقت پرستی ہے ان کے اندر. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں؟ توجہ, یہ دوریاں ختم کرو. حسین اکٹھا کرنے کے لیے آیا, دور کرنے کے لیے نہیں آیا. توجہ, زحمت تمام کر دی میں نے. بھائی آگے ہیں تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, لیکن سید ہوں, پرسہ تو میں نے آپ سے لینا ہے, حق بنتا ہے نا میرا. میں تو آیا ہی پرسے کے لیے ہوں. آپ مجھے پرسہ دیں, میں آپ کو پرسہ دیتا ہوں. آپ کے ہاں بھی رواج ہے نا پرسے داری کا. کوئی کسی کا مر جائے تو دیتے ہیں پرسہ, دیکھیں دلاسے دیتے ہیں. کسی کا بیٹا مر جائے تو اس کی ماں کو جا کے دلاسہ دیتے ہو. کسی کا بھائی مر جائے تو بہن کو دلاسہ جا کے دیتے ہو. کسی کا باپ مر جائے تو بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو. لیکن خدا کی قسم کائنات میں وحد ماں ہے حسین کی, جو اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے کبھی کسی امام بارگاہ میں جاتی ہے, اجرکم اللہ, کبھی کسی عزا خانے میں جاتی ہے, کبھی کسی مومن کے گھر میں جاتی ہے. جہاں پر بھی حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے, زہرا وہاں تشریف لے جاتی ہے. ایک روایت سنیں گے عزادارو؟ روایت کی لفظ یہ ہے, جب کہیں مجلس ہوتی ہے نا, حکم پروردگار ہوتا ہے, جبرائیل نور کا ناکہ لے, اس پہ محمل بنا کے جنت البقیع قبر سیدہ پہ چلا جا. قبر سیدہ کے پاؤں کی جانب بیٹھ کے کہنا, حسین کی ماں چند مومنوں نے مل کے مجلس کی ہے, بیٹے کو رونے چلے گی. سنو گے عزادارو, جب جبرائیل آتا ہے نا اور بی بی سے یہ بات کرتا ہے, رسول کی دکھیاری بیٹی پہلا سوال یہ کرتی, جبرائیل پردہ ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جبرائیل پردہ ہے؟ جبرائیل کہتا ہاں آقا زادی پردہ ہے. بی بی فرماتی ہیں پھر پہلے مجھے رہنے دے, شام سے زینب و سکینہ کو لے آ. اجرکم اللہ. آوازوں کو بلند کریں, اللہ ان آوازوں پہ اپنا رحم نازل فرمائے. امام صادق فرماتے ہیں کہ جب کوئی غریب کے غم میں آواز بلند کر کے روتا ہے, میں صادق آل محمد اس کے حق میں دعا کرتا ہوں, پروردگارا انہوں نے مظلوم کو گرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, پروردگارا انہوں نے سکینہ کو تماچے کھاتے نہیں دیکھا. بس عزادارو, جبرائیل آتا ہے, شام میں دونوں پھوپھی بھتیجی آتی ہیں, میری ماں بہنوں میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں.
آپ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ 4 سال کی معصومہ ہے، کنوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہیں، چہرے پہ نیلے نیلے داغ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتی ہیں پھوپھی اماں یہ رونے والے میرے کیا لگتے ہیں؟ بس آزاد اور بی بی فرماتی ہیں سکینہ یہ تیرے باپ کے شیعہ ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، معصومہ رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ کربلا ہوتے مجھے تماچے تو نہ لگتے، یہ کربلا ہوتے میرے اصغر تو بچ جاتا نا۔ اجرکم اللہ آزادارو۔ بس ایک آخری روایت آپ کی ذہن پہ تمام کر رہا ہوں۔ 61 ہجری کے بعد جب پہلا محرم آیا نا انتصار بھائی، شام کے رہنے والی ایک مومنہ عورت ہے، اس نے محرم کا چاند دیکھا، اپنے گھر کو چھوڑا، ایک مومنہ عورت کے گھر میں آئی، آگے کہتی بیبیو محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، زہرا زادیوں کے اجڑنے کے دن آ گئے ہیں، بطول زادیوں کے اجڑنے کے دن آ گئے ہیں، میں نے اپنے گھر میں حسین کی مجلس برپا کی ہے، تمہیں دعوت دینے آئی ہوں، میرے گھر میں مجلس میں ضرور آنا۔ بس عزادارو ساری بیویوں کو دعوت دے کے وہ مومنہ عورت گھر میں آ گئی، گھر میں آ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، جب دروازہ کھولا نا تو کیا دیکھتی ہے، ایک سیاہ برقع پوش بیوی دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ وہ بیوی پوچھتی ہے مومنہ کیا حسین کی مجلس تیرے گھر میں ہے؟ وہ مومنہ عورت کہتی ہے ہاں بی بی مجلس تو میرے گھر میں ہے، لیکن ابھی مجلس میں کافی دیر ہے۔ بی بی فرماتی ہے کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوئی بات نہیں میں انتظار کر لوں گی۔ سب سے پہلے بی بی آئی، اور جب عزاداروں مجلس شروع ہوئی نا، وہ مومنہ عورت کہتی جب ذاکرہ نے مصحف پڑھا، اس بی بی نے اس انداز سے گریہ کیا، ہر مومنہ عورت کا کلیجہ منہ میں آ گیا، اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی اللہ جانے اس بی بی کا حسین لگتا کیا ہے، اللہ جانے اس بی بی کا حسین لگتا کیا ہے۔ بس عزادارو روزانہ وہ بی بی سب سے پہلے آتی، سب سے آخر میں جاتی۔ جب 9 محرم کی مجلس ختم ہو گئی نا، وہ بی بی اس مومنہ عورت کے پاس آئی، آگے کہتی مومنہ تیری بڑی مہربانی، تیرا شکریہ، تیرا احسان، تو نے اپنے گھر میں حسین کی مجلس برپا کی ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں اور تجھ سے اجازت لینے آئی ہوں، کل میں تیرے گھر نہیں آ سکوں گی۔ سنو کہ عزادارو جب میں یہ کہا نا کل میں تیرے گھر نہیں آ سکوں گی، وہ مومنہ عورت تڑپ کے کہتی ہے بی بی شاید تجھے پتہ نہیں ہے، شاید تجھے اندازہ نہیں ہے، تیرے آنے سے مجلس کی رونق بڑھ جاتی ہے، تیرے آنے سے گریے میں اضافہ ہو جاتا ہے، بی بی مہربانی کرنا کل بھی تو ضرور آنا۔ بی بی فرماتی نہیں میری کوئی مجبوری ہے، میں تیرے گھر نہیں آ سکتی۔ جب کہا نا میری مجبوری ہے تیرے گھر نہیں آ سکتی، وہ مومنہ عورت کہتی بی بی شاید تجھے بھی پتہ نہیں ہے، ایک رات کا مہمان ہے اکبر لیلا کے پاس، ایک رات کا مہمان ہے قاسم فروا کے پاس، ایک رات کا مہمان ہے اصغر رباب کے پاس، ایک رات کا مہمان ہے حسین سکینہ کے پاس، بی بی تیری منت کرتی ہوں کل تو ضرور آنا۔ بس عزادارو جب یہ کہا نا اور مومنہ عورت نے اب سمجھا کہ بی بی نہیں مان رہی، اب اس مومنہ عورت نے بی بی کو واسطے دینے شروع کیے، بی بی تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ کل ضرور آنا، بی بی تجھے قاسم کے ٹکڑوں کا واسطہ کل ضرور آنا، بی بی تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ کل ضرور آنا، بی بی تجھے اصغر کے کٹے ہوئے گلے کا واسطہ کل ضرور آنا، بی بی تجھے عباس کا واسطہ کل ضرور آنا۔ آخری واسطہ جب اس مومنہ عورت نے دیا، زہرا کی چیخ بلند ہو گئی، وہ مومنہ عورت رو کے کہتے بی بی تجھے زینب کی چادر کا واسطہ کل ضرور آنا۔ بس عزادارو زینب کی چادر کا نام آنا تھا، بی بی نے نقاب الٹا، کہا مجھے پہچان، میں اسی زینب کی ماں زہرا، کل میں نے کربلا جانا ہے، کل میں نے سکینہ کو تسلیاں دینی ہے، کل میں نے زینب کو دلاسے دینے ہیں، ارے میرے بچے کربلا کے میدان میں، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
فسيعلم الذين ظلموا بر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ